جی عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل بکس ہب، اور آج ہم سریندر پرکاش کے ایک بڑے ہی مشہور اور ان کے نمائندہ افسانہ بجوکا کے حوالے سے بات کریں گے۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس افسانے میں بجوکا کی علامت کے ذریعے سریندر پرکاش نے ملک کی خستہ سیاسی نظام، دستور کی خرابیوں اور انسانی مکر و فریب، عیاریوں، چال بازیوں کو بیان کیا ہے۔ بجوکا دراصل وہ محافظ ہوتا ہے جو کسان اپنے کھیتوں کی حفاظت کے لیے اپنے ہاتھوں سے تیار کرتا ہے تاکہ پرندے اور چرند پرند یعنی جانور اور پرندے جو ہیں وہ اسے ایک سچ مچ کا انسان سمجھیں اور اسے ڈر کے مارے بھاگ جائیں، اس کی فصلوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ تو بجوکا دراصل محافظ کی علامت ہے، مگر اس افسانے میں کسان ہوری، جس کا نام ہوری ہے، وہ اپنے پوتوں کے ہمراہ جب کھیتوں میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کھیت کے محافظ یعنی بجوکا جو ہے وہ فصل کاٹ رہا ہے۔ تو اس افسانے میں بجوکا محافظ کی ضد کے طور پر جبر و استحصال کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ہوری جو ہے وہ بجوکا کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، تم بجوکا، ارے تم کو تو میں نے کھیت کی نگرانی کے لیے بنایا تھا، تو بے جان پتلا میری فصل کاٹ رہا ہے۔ تو ہوری قریب جا کر دیکھتا ہے کہ بجوکا 1/4 کھیت کی فصل کاٹ چکا ہے۔ ہوری غصے میں بجوکا کو دھکا دیتا ہے مگر خود گر جاتا ہے۔ تو ہوری کہتا ہے، تو مجھ سے بھی طاقتور ہو چکا ہے بجوکا، مجھ سے، جس نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا اپنی فصل کی حفاظت کے واسطے۔ بجوکا ہوری کو جواباً کہتا ہے، ہوری کاکا، میں نے تو صرف اپنے حصے کی فصل کاٹی ہے 1/4۔ ہوری بجوکا سے پوچھتا ہے کہ کس حق کے تحت تو نے اپنی حصے کی فصل کاٹی ہے؟ تو بجوکا جواب میں کہتا ہے، میرا حق ہے ہوری کاکا، کیونکہ میں ہوں اور میں نے اس کھیت کی حفاظت کی ہے۔ تو ہوری کہتا ہے، لیکن تم کو یہ درانتی اور زندگی کس نے دی؟ میں نے تو نہیں دی تھی۔ تو اس افسانے میں کھیت دراصل ملک کی عوام کی طرف اشارہ ہے۔ عوام ملک کی حفاظت کی غرض سے حکومت کے نمائندے منتخب کرتی ہے، مگر یہی حکومت بعد میں جبر و استحصال کی علامت بن جاتی ہے اور ظلم کرتی ہے۔ درانتی اور زندگی جو ہے وہ طاقت اور حکومت کی علامت کے طور پہ پیش کیے گئے ہیں، کہ وہ حکومت جو عوام کی حفاظت کی غرض سے منتخب کی گئی ہوتی ہے مگر بعد میں ظلم کرنے لگتی ہے۔ اس استحصالی طاقت میں پولیس بھی شامل ہے۔ سریندر پرکاش ہوری کے پوتے کے پولیس مقابلے میں مرنے کے بارے میں لکھتے ہیں اور اس افسانے میں اشارہ کرتے ہیں، جب بھی کوئی آدمی اپنے وجود سے واقف ہوتا ہے اور اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی بے چینی محسوس کرنے لگتا ہے تو اس کا پولیس کے ساتھ مقابلہ ہونا قدرتی ہو جاتا ہے، اور بس ایسا ہی کچھ اس کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ یعنی ہوری کا ایک پوتا جو ہے وہ پولیس مقابلے میں مارا گیا ہوتا ہے۔ تو اس استحصالی نظام میں سریندر پرکاش نے پولیس کی طرف بھی اشارہ کیا۔ ہوری موجودہ عہد کے استحصال زدہ عوام کی علامت ہے۔ ہوری مظلوم اور غریب کسانوں کی علامت ہے، کسانوں کا استعارہ ہے۔ ہوری معاملہ پنچایت میں لے جاتا ہے مگر سرپنچ جو ہوتا ہے وہ بجوکا کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہے اور 1/4 فصل بجوکا کو دینے کا جو ہے وہ ہوری کو حکم دیتا ہے۔ تو یہ سارے واقعات اگر ہم پڑھیں، غور کریں، تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ طاقتور طبقے کے سامنے کھڑا ہونا آج کے دور میں کتنا مشکل ہے۔ ہوری اپنے پوتوں سے کہتا ہے اور نصیحت کرتے ہوئے انہیں کہتا ہے، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اپنی فصل کی حفاظت کے لیے پھر کبھی بجوکا نہ بنانا۔ اگلے برس جب ہل چلیں گے، بیج بویا جائے گا اور بارش کا امرت کھیت میں سے کونپلوں کو جنم دے گا تو مجھے ایک بانس پر باندھ کر کھیت میں کھڑا کر دینا۔ بجوکا بے جان نہیں ہوتا، آپ اسے زندگی مل جاتی ہے اور اس کا وجود اسے درانتی تھما دیتا ہے اور اس کا فصل کی 1/4 پر حق ہو جاتا ہے۔ تو پنچایت سے ہوری واپس اپنے کھیت میں جاتا ہے اور وہاں جا کر وہ گر جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ تو ہوری کے پوتے پوتیاں اسے اٹھا کر ایک بانس سے باندھ کر جو ہے وہ لٹکا دیتے ہیں۔ تو بجوکا جب یہ منظر دیکھتا ہے تو اس وقت کا منظر سماعت کیجیے۔
بجوکا نے اپنے سر پر رکھا شکاری ٹوپا اتار کر سینے کے ساتھ ٹکا لیا اور اپنا سر جھکا لیا، اور اس موقع پر افسانہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ سریندر پرکاش نے خستہ اور بدنما سیاسی نظام کو بجوکا کی علامت کے ذریعے بیان کر کے اس افسانے کو بڑی معنویت عطا کی، اور اس افسانے کو اردو افسانے کی تاریخ میں ایک عمدہ، لازوال اور زندہ افسانے کی حیثیت جو ہے وہ عطا کر دی ہے۔ شکریہ۔